آج ہم دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں گے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. تو شب 23 رمضان المبارک میں دعائے مکارم الاخلاق پڑھنے کی خاص تاکید بھی ہے، اس لیے کہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ شب 23 رمضان کو اسے پڑھنا چاہیے. مکارم الاخلاق نام سے ظاہر ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی دعا. جب کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق بیان فرمائیے تو اور انہیں شمار کیجئے کہ حضور کے اخلاق کس پائے اور کس مقام کے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں شمار نہیں کر سکتا. تو مولا نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ تو بہت قلیل ہیں. تو کہا تم قلیل ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور حضور کے اخلاق کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو جب تم قلیل نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو میں عظیم اخلاق کو کیسے شمار کر سکتا ہوں. اس لیے حضور عظیم اخلاق کے اس مرحلے پر فائز تھے کہ قرآن کریم نے کہا کہ اے رسول اگر آپ کا اخلاق نہ ہوتا تو کوئی آپ کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہوتا. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اخلاق انسان کا بہتر ہو. نماز تو بات کی بات ہے، روزہ حج زکوٰۃ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو انسان کا اخلاق دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاید میں نے ستوہ کی مجلس میں اس جملے کو کہا تھا کہ خوارزمی سے جب کسی نے پوچھا کہ انسان کو بیان کرو، وہ مشہور میتھمیٹیشین ہے، ہسٹری کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین خوارزمی، ان سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ انسان کو عدد میں بیان کیجئے، تو خوارزمی نے کہا کہ اگر انسان با اخلاق ہو تو اس کا عدد ہوتا ہے 1. اگر با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو تو 1 کے آگے 0 کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو 10 ہو جاتی ہے. اور اگر دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بڑے خاندان کا بھی ہو تو ایک اور صفر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو 100 ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی اس کے پاس ہو تو ایک اور صفر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو 1000 ہو جاتی ہے. پھر اس نے کہا لیکن اگر ان سب میں سے اخلاق نکل جائے تو 1 نکل جاتا ہے، پھر صفر ہی صفر باقی رہ جاتا ہے. تو اس لیے سب سے بنیادی شے یہ ہے کہ، اور میں نے کئی مرتبہ اسے گزارش کیا ہے کہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا تعلق اگر مذہب اہل بیت سے نہیں اور پھر کسی بھی مذہب سے، اور ہم سے اگر وہ ملاقات کرے گا، ہم سے ملے گا، ہم سے ڈیلنگ رکھے گا، تو پھر اس کے بعد جا کر وہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار نہیں پڑھے گا. وہ جا کے شیخ یعقوب قلینی کے اصول کافی نہیں پڑھے گا کہ میں دیکھوں شیعہ کیسے ہوتے ہیں. وہ ہمیں دیکھے گا اور شیعت کا فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر اپنے مذہب کے نمائندہ ہوتے ہیں، ہر انسان انڈیویجولی. یہ بہت خوبصورت دعائے مکارم الاخلاق. میرے پاس آج وقت نہیں، ورنہ میں تھوڑا سا صحیفہ سجادیہ کا بھی بیک گراؤنڈ گزارش کرتا. امام علیہ السلام واقعاً کس جہاد سے گزر رہے تھے. 35 سال امام علیہ السلام نے گریہ فرمایا ہے اپنے بابا پر، 35 سال. اور امام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا جیسے ہم آج یہاں اطمینان کے ساتھ ممبر لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے تقریر ہو رہی ہے، آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا حالات بہت سخت ہو گئے، میں کہتا ہوں یہ پھر بھی بہت اچھے حالات ہیں، پھر بھی غنیمت ہے. ورنہ امام علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام باقاعدہ ممبر پر جائیں، ان کے سامنے مجمع بیٹھا ہو، امام درس سنائے، کوئی مجلس سنائے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جو آتا اسے شہید کر دیا جاتا. تو امام کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے. دعا پڑھنے سے تو کسی کو نہیں روک سکتا کوئی. ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے بات بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے اصول بھی سمجھاتے تھے ان دعاؤں کے ذریعے سے. یعنی وہ کام جو علی مرتضیٰ کی ذوالفقار کر رہی تھی اسلام کو پھیلانے کے لیے، وہی کام مولا سیر سجاد کی وہ دعائیں کر رہی تھی جو صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. دونوں کا مقصد تھا اسلام کو پہنچانا، مذہب اہل بیت کو آگے پہنچانا. اس کے چند جملوں کا ترجمہ میں سناتا ہوں پہلے آپ کو، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس عظیم دعا کو پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے اس دعا میں مولا سید سجاد اسلام کی اس دعا میں 15 مرتبہ انہوں نے اپنے آپ پر یعنی محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہے. درود بھیجا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس ایک دعا میں، بہت لمبی دعا نہیں ہے یہ، اس میں 15 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا. ہر تھوڑی دیر بعد امام دعا مانگتے ہیں، پھر درود بھیجتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر درود بھیجتے ہیں. امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ درود کو شامل کیا کرو. امام درس دینا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب تم درود بھیج کر دعا مانگتے ہو تو درود تو یقیناً قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، درود رد نہیں ہوتا. اس لیے کہ درود دعا ہے محمد و آل محمد کے حق میں کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. تو کہا جب تم دو باتیں کسی سخی سے مانگو، مولا علی نے کہا
تو اس سخی کی شان کے خلاف ہے کہ کہے ایک میں پوری کر دوں گا ایک چھوڑ دو. اگر کر سکتا ہے تو دونوں پوری کر دے گا. تو اگر پروردگار کی بارگاہ میں تم درود کے ساتھ اپنی دعا پیش کرو تو درود تو اللہ قبول کر لے گا, تو پھر سخی کی شان کے خلاف ہے کہ درود قبول کر لے اور تمہاری دعا کو رد کر دے, اس صدقے میں تمہاری دعا بھی پوری کرے گا. 15 مرتبہ دعائے مکارم الاخلاق میں درود ہے, پہلی بات. اس کے بعد آپ اس میں ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلے امام نے آغاز کیا ہے پروردگار میرے ایمان کو کامل بنا دے. امام سمجھانا چاہتے ہیں ایمان تو ہے ہمارے پاس, سب کے پاس ہے, لیکن ادھورا ہے, اس میں درجات ہیں. تو میرا ایمان جہاں جہاں کمی ہے اس کو پورا کر دے. پھر امام نے کہا کہ پروردگار میرے یقین کو بہترین یقین بنا دے, میری نیت کو اچھی نیت بنا دے. ہر چیز میں جو نیت کروں اچھی نیت ہو. بہت مرتبہ اگر کام بہت اچھا ہو نیت اچھی نہ ہو. حضور کے زمانے میں جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا تاکہ نماز جنازہ پڑھائی جائے سب کچھ, دیکھا کہ ایک مسلم فوج میں سپاہی ہے اور اس کا لاشا ہے. رسول اللہ کا اسے چھوڑ دو. کہ یا رسول اللہ کیوں اسے؟ کہ یہ شہید رائے خدا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ رسول نے لفظ استعمال کیا قتیل الحمار, یہ شہید رائے خدا نہیں ہے, شہید رائے گدھا ہے یہ. یا رسول اللہ گدھے کی راہ میں شہید کیا مطلب؟ کہ یہ اس لیے نہیں اس نے اپنی جان دی ہے کہ اللہ کی خاطر یہ لڑ رہا تھا. اس کو دشمن کی فوج میں گدھا بہت اچھا لگا, اسے پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیچھے سے کسی نے وار کر دیا, تو اس گدھے کی خاطر مارا گیا, اسلام کی خاطر نہیں مارا گیا. کام بہت اچھا ہو, نیت اگر وہی اس کے دل میں نیت خالی ہوتی کہ میں رسول اللہ کے دفاع کے لیے آگے جا رہا ہوں, میں اسلام کے دفاع کے لیے آگے, تو بات کچھ اور ہوتی. پتہ نہیں میں نے یہاں سنایا تھا یا کہیں اور سنایا تھا کہ 3 افراد نے مسجد بنائی. ایک کا نام تھا موسیٰ, ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد. مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے نا. انہوں نے مسجد بنائی, اس کے بعد پیش امام صاحب کو رکھا, تو فجر کی نماز میں انہوں نے سورہ اعلیٰ پڑھی پہلے دن. جس کا حافظہ کمزور ہو اس کے لیے تاکید ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھے, میموری اچھی ہوگی. البتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا پہلے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ سورہ اعلیٰ یاد ہو سکے, ہمارا حافظہ ہی اچھا نہیں, سورہ اعلیٰ کہاں سے یاد ہوگی ہمیں. تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بات بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کر لیں. پھر علماء نے کہا کہ آپ نماز کے بعد پڑھ لیں, نماز کے بعد دیکھ کے پڑھ لیں. البتہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے تو واجب نماز میں بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھ کر پڑھ لیں کوئی سورہ اور آپ کی قرأت ٹھیک ہے تو احتیاط مستحب کہا ہے کہ انہوں نے نہ کیا جائے, یعنی ثواب میں کمی ہو جائے گی لیکن نماز غلط نہیں ہوگی, نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ہم کیوں ایسا کام کریں, آپ نماز کے بعد پڑھ لیں. جو اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتے ہیں ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں, آپ کا حافظہ اچھا رہے گا. البتہ کبھی کبھار کچھ حافظے میں ایسی وہ بقول غالب یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, صحیح. تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ حافظے میں ایسی چیزیں نکل جائیں تو وہ اچھا ہے. تو سورہ اعلیٰ اس نے پڑھا. سورہ اعلیٰ اس نے الحمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فأحوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. عید کی نماز میں آپ سنیں گے آگے آخر میں کیا ہے, ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم موسیٰ. مسجد بنائی تھی 3 لوگوں نے, ابراہیم, موسیٰ اور محمد, اور تینوں جماعت میں کھڑے ہوئے تھے. تو ابراہیم اور موسیٰ کو ایسا لگا کہ میرا نام مولانا صاحب نے لے لیا نا, مسجد کے ٹرسٹیز میں سے ہم 3 تھے, میرا نام تو لے لیا. ابراہیم نے سوچا, موسیٰ نے بھی سوچا ہمارا نام بھی لے لیا. لیکن محمد صاحب پریشان ہو گئے, کہا کہ بھائی میں نے بھی مسجد میں ڈونیشن دیا تھا, میرا نام تو نہیں لیا گیا. تو وہ نماز کے بعد مولانا صاحب کے گھر پہ گئے, ایک گفٹ دیا مولانا صاحب کو, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مسجد کے بانیان میں سے ایک بانی اور خادم. مولانا صاحب سمجھے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کس نیت سے آیا ہے. انہوں نے کہا ماشاءاللہ کتنے اچھے بانی, کتنے اچھے ٹرسٹی ہیں, پہلے دن ہی گفٹ لے کر آ گئے ماشاءاللہ سے, اتنا اچھا. تو مولانا نے قبول کر لیا. اگلے دن پھر پہنچے, نماز پڑھائی, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. آخر میں ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. تو محمد صاحب کو پھر الجھن ہوئی, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو لگتا ہے ان سے کوئی خاص عقیدت ہے, ان کا نام لیتے, میرا نام نہیں لیتے. پھر پہنچے, یہ ایران میں باقاعدہ کہاوت کہی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے. تو وہ پہنچے اور پھر ایک چھوٹا سا کوئی ہدیہ لیا اور مولانا صاحب کو دیا, کہا کہ مسجد کے خادموں میں سے ایک امید ہے, آپ یاد رکھیں گے. اب
تیسرے دن انہوں نے اپنے معمول کے مطابق وہی پڑھا، ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. محمد صاحب کو غصہ آیا. اب وہ گفٹ لے کے نہیں پہنچے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کے پہنچ گئے تھے. اور انہوں نے جیسے ہی مولانا صاحب نے دروازہ کھولا تو میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک دق الباب ہوتا ہے نا دروازے پر، انہوں نے مولانا کے اوپر ہی دق الباب پورا کر دیا اپنا عصا کے ساتھ اور مارتے رہے مولانا کو. انہوں نے مولانا نے کہا بھائی بات کیا ہے، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح. کہا کہ میں 3 دن سے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ مسجد 3 لوگوں نے بنائی ہے، ایک ابراہیم نے، ایک موسیٰ نے، ایک میں نے. تو ابراہیم اور موسیٰ کا نام آ رہا ہے، میرا نام کیوں نہیں آ رہا؟ تو مولانا نے کہا اچھا یہ بات ہے، اپنی سمجھ میں آیا، کل تیرا نام آ جائے گا بھائی، تو فکر نہ کر، مجھے چھوڑ دے. اگلے دن پھر وہ مولانا صاحب آئے تو حسب معمول انہوں نے کہ بات ایسی پڑھنی تھی کہ محمد کا لفظ آئے، کوئی آیت ایسی، کوئی سورہ ایسا، انہوں نے اپنی عادت کے مطابق شروع کر دیا سبح اسم ربک الاعلی واپس. اب آخر میں دل میں سوچ رہے ہیں بھائی یہ پھر واپس مار پڑے گی آج، اس میں تو کوئی محمد نہیں آتا، ابراہیم اور موسیٰ ہی آتا ہے آخر میں. تو کہا آخر میں ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہا صحف ملا ابراہیم و ملا محمد و ملا موسیٰ. انہوں نے پڑھ دیا یا علی. تو اب وہ غم کے دن گزر چکے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے، اس لیے میں سنا دی. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پکڑ لیا، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہا کہ مولانا ابراہیم کا نام بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، یہ محمد کہاں سے آ گیا سورہ اعلیٰ میں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کل جبریل ڈنڈا لے کر میرے گھر پہ نازل ہوئے تھے. انہوں نے خود مجھ پہ نازل کیا یہ ڈنڈا لے کے. پورا دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں جا بھی چکا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت پرانی کوئی بات ہے، میری عمر تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی تو میں چند 1 سال بھی نہیں ہوا پورا، کہ جہاں پر اگر کوئی $50 بھی ڈونیشن دے دے تو ضروری ہے کہ مائک پر اناؤنسمنٹ ہو کہ میرا نام لیا جائے کہ میں نے مسجد میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. اور ہمارے آپ وہ واقعہ میں ادھر بھی میں نے سنایا تھا ان لوگوں کو بھی. میں نے کہا تھا کہ واقعہ خالی ہنسنے کے لیے نہیں ہے کہ جب ہارون رشید نے مسجد بنوائی اور بہلول پہنچ گئے وہاں پر افتتاح کرنے کے لیے اور اپنی تختی لگا دی کہ افتتاح بدست مبارک بہلول، تو ہارون رشید بگڑ گیا. اس نے کہا کہ میں نے محنت کی، میں نے مسجد بنائی، افتتاح تو کر رہا ہے. تو کہا بس سمجھ میں آ گیا کہ افتتاح کے لیے مسجد بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی. تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اگر جعفر بھائی نے ڈونیشن دیا ہے اور محسن بھائی کا نام اناؤنسمنٹ میں آ جائے تو جعفر بھائی کے دل پہ کیا گزر جائے گی؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو معاملے بدل گیا. تو اس لیے یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جعفر بھائی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے آ کے بعد میں پکڑ نہ لے کہ مولانا آپ نے جو ہے جعفر بھائی کیوں کہا. وہ مجھے نہیں پتا کس کا نام جعفر کس کا نام محسن، میں نے تو ایسی مثال دی ہے. تو اس لیے امام نے ابھی تو یہ دیکھیں میں نے اس لیے عرض کیا، میں تو پوری تفسیر تو میں نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ ابھی تو ایک لفظ کی میں گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار ہر کام میں میری نیت کو اچھا بناتے ہیں. یہ مولا سیف سجاد الاسلام نے کہا ہے ان کے نام گرامی پر، اور ہمیں توفیق نصیب ہو سکے کہ ہماری نیتیں اچھی ہو سکیں خلوص کے ساتھ. بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. مل کے اللہم ایک بہت اچھا جملہ اور بھی ہے دعائے مکارم الاخلاق. ہر جملہ ہی اچھا ہے. تو مجھے ایک اور جملہ بہت اچھا اس میں سمجھ میں آیا کہ ہم اس سے بہت اچھا درس لے سکتے ہیں. امام نے کہا دعا کرتے ہوئے، یہ اخلاق کے بارے میں دعا ہے نا، تو اخلاق باطنی بھی ہوتے ہیں یعنی دل کی کیفیتیں، نیت دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ظاہری اعضاء سے بھی ہوتا ہے. کان کے کیا اخلاق ہیں، آنکھ کا کیا اخلاق ہے، زبان کا کیا اخلاق ہے، ہاتھوں کا کیا اخلاق ہے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے لیے امام نے بیان فرمایا. کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری زندگی ایسے کاموں میں مشغول نہ کر دینا کہ جس کا آخرت میں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہونے والا. میری زندگی ایسے کاموں میں نہ لگی رہ جائے جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا، میں اسی میں لگا پڑا ہوں پوری زندگی. مجھ سے قیامت میں سوال نہیں ہونے والا کہ میرے موبائل کا ماڈل کون سا تھا. خدا کی قسم کوئی منکر نکیر نہیں پوچھنے والے. میں نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے تھے، کس گاڑی میں بیٹھا تھا، منکر نکیر یہ نہیں پوچھنے والے مجھ سے. تو پھر کیا کریں مولانا، گاڑی میں نہ بیٹھے، موبائل نہ خرید. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، مشغول نہ ہو جائیں.
یہ الگ بات ہوتی ہے. ایک کسی کے پاس ہے, اس نے حلال سے کمایا ہے, حلال سے اللہ نے اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے, حلال سے دیا اللہ سے, لیکن زندگی اسی میں مگن اور مشغول نہ کر دیں. کہا مولا سید سجاد اپنے مولا سے کہہ رہے ہیں, اے مولا یعنی اے اللہ, میری زندگی ایسے کاموں میں نہ لگا دینا جس کا آخرت میں تو مجھ سے نہیں پوچھنے والا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پوری زندگی برانڈڈ چیزوں کے گرد گھومتی تھی, یہ سچا واقعہ جوان کا. کہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پہنوں گا نا وہ برانڈڈ ہونی چاہیے, یہ حساب کتاب تھا میرا. کہ میں لاکھوں درہمز پہ خرچ کرتا تھا. باپ کا انتقال ہوا اور باپ کو لے کر جب میں قبر میں اترا, تو جیسے باپ کو لے کے میں قبر میں اترا, اللہ نے ایسی ہدایت مجھے اس وقت کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا. میں نے کہا اے شخص, تجھے بھی تو ایک دن آنا ہے نا یہاں پر, وہ دن کبھی نہیں پتا کہ چند دنوں بعد ہی آ جانا ہے, چند سالوں بعد آنا ہے, کبھی بھی آنا ہے. تو جو تو برانڈڈ چیزوں میں تیری پوری زندگی گزر گئی ہے, کیا منکر نکیر تیرے سے یہ پوچھیں گے قبر میں, یا تیرے سے یہ پوچھیں گے کہ تیری نماز کیسی تھی, تیرے والدین کے ساتھ سلوک کیسا تھا, تو نے حقوق العباد کتنے ادا کیے تھے, حقوق مالی کتنے ادا کیے تھے. تو مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن نہ کر دیں. پھر امام نے فرمایا کہ ظالموں کے خوف کے بدلے پروردگار امن و امان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں. بہت اچھا جملہ فرمایا, پروردگار جو عیب سے میری سرزنش کرے, جو کوئی مجھے عیب سے میری سرزنش کرے, تو اسے حسن میں تبدیل کر دے. اللہ اکبر. امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اگر کوئی عیب مجھ میں نکال رہا واقعاً ہے تو میں اس کو نہ کہوں, میں اپنے آپ کو چیک کروں, اگر واقعاً یہ عیب ہے مجھ میں, پروردگار اس عیب کو حسن میں تبدیل کر دے. پھر امام نے کتنے جملے, بہت ہدایت کے لیے بہترین جملے ہیں اس میں. آخر میں امام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ پروردگار اتنا مجھے دے دے دنیا میں, اتنا مال دے دے کہ میری آبرو بچ جائے, اور غربت کی وجہ سے میری حیثیت گرنے نہ پائے. پھر امام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں سے مانگنے لگ جاؤں جو خود تیرے محتاج ہیں. اللہ اکبر. مجھے پروردگار اتنا مال دے دے کہ میں اس حالت میں نہ آ جاؤں کہ میں ان لوگوں سے مانگنے لگ جاؤں جو خود تیرے ہی محتاج ہیں. پھر کتنا فطرت انسان سے قریب ہو کے امام نے بات کی. کہا پھر اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے مجھے اس کی تعریف کروں, جو نہ دے اس کی برائی کروں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. اچھا, پھر امام نے جو وسعت رزق کی دعا مانگی ہے اس کا سبب بیان فرمایا. کہ پروردگار مجھے ایسا رزق عطا فرما دے تاکہ میں روزی کی تلاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. وسیع رزق چاہیے تو اس لیے چاہیے, مجھے اپنی شوف کے لیے نہیں چاہیے, ہے نا, مجھے اپنا اسٹیٹس بیان کرنے کے لیے نہیں چاہیے, مجھے خود نمائی کے لیے نہیں چاہیے, مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے اتنا مل جائے کہ تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. پھر مولا سید سجاد کی عظمت پر ایک اور باواز بلند درود دیتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اس میں ایک ایک جملہ اگر میں پڑھتا جاؤں تو پھر وہ بات ظاہر ہے مجھے دوسری جگہ ستوا میں بھی پہنچنا ہے, تو وقت ہمارے پاس محدود ہے. ایک اور جملہ زبان کے لیے امام نے فرمایا کہ جب شیطان میری زبان پر فحش یا خدا نخواستہ گالی یا کسی مومن کی غیبت یا سب و شتم جاری کرنا چاہے میری زبان پر, تو اس کے بدلے اپنی حمد کو میری زبان پر جاری کروا دے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور میری زبان کو تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اور ہمارے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ میں شوق بیدار کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس دعا کو ترجمے کے ساتھ بعد میں خود دیکھیے گا. ابھی تو ہم اس کی عربی پڑھتے ہیں, تھوڑا تھوڑا میں ترجمہ کہیں ہو سکتا ہے درمیان میں کرتا جاؤں گا, آپ کبھی خود بھی اس کو دیکھیے گا, اس کا ترجمہ آپ کو خود لطف محسوس ہوگا, آپ اپنے اندر روحانی تبدیلی محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ. پروردگار توفیق نصیب فرمایا میں. اور
آخر میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا میں مولا سید سجاد علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کے لیے. ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں. ایک بابا سے بلند درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آلہ وبلغ بإیمانی اکمل الایمان. محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میرے ایمان کو کامل فرما. واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الى احسن النیات وبعملی الى احسن الاعمال. اللہم وفر بلطفک نیتی وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اپنی قدرت سے جو کچھ مجھ میں غلط ہے اس کی اصلاح فرما دے. اللہم صل علی محمد وآلہ واکفنی ما یشغلنی الاہتمام به واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ. مجھے ان کاموں میں لگا دے جس کا کل تو سوال کرنے والا ہے. واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ واغننی واوسع علی فی رزقک. میرے رزق میں وسعت نصیب فرما دے. ولا تفتنی بالنظر، مہلت دے کر میرا امتحان نہ لینا. وَأَعِزَّنِي فَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ، اور مجھے غرور میں مبتلا نہ فرما دینا. وَعَبِّدْنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجُبِ وَأَجْرِي لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرِ، میرے ہاتھوں سے لوگوں کی طرف خیر جاری ہوتا رہے. وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِ، اور اس خیر کو احسان جتانے کے ذریعے میں ضائع نہ کر دوں. وَهَبْ لِي مَعَالِمَ الْأَخْلَاقِ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، فخر اور غرور سے مجھے بچا لے. اللہم صل علی محمد وآلہ ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حطتنی عند نفسی مثلہا. بہت خوبصورت جملہ ہے. لوگوں کے نزدیک مجھے اس وقت تک درجہ عطا نہ فرمانا جب تک میں اپنے آپ کے نزدیک پست محسوس نہ کروں اپنے آپ کو. یعنی میرے نفس کو میرے نزدیک پست بنا دے، دوسروں کے نزدیک مجھے عزت عطا فرما دے. ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذلة باطنا عند نفسي بقدرها. اب واپس درود ہے، اب سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور مرتبہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد ومتعنی بہدى صالح لا استبدل به وطریقة حق لا ازیغ عنها ونیت رشد لا اشک فیها وعمرنی ما کان عمری بذلتان فی طاعتک. مجھے اس وقت تک طول عمر عطا فرما جب تک وہ تیری اطاعت میں بسر ہو سکے. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اور اگر یہ زندگی شیطان کی اطاعت میں بسر ہو تو پھر مجھے موت عطا کر دے. قبل ان يسبق مقتك إلي او يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرمة فيا ناقصة إلا أتممتها. ہر وہ نقص جو میرے اندر ہے تو اسے کامل فرما دے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وابدل لی من بغضت اہل الشنان المحبہ، دشمنوں کے بغض کے بدلے میں مجھے محبت عطا فرما دے. ومن حسد اہل البغی المودہ، حسد کے بدلے میں مجھے مودت عطا فرما دے. ومن ذنت اہل الصلاح السقا ومن عداوت الادنین الولایا، پست لوگوں کی عداوت کے بدلے میں مجھے محبت عطا فرما دے. ومن عقوق ذوی الارحام المبرہ ومن خذلان الاقربین النصرہ
ومن حب المدارين تصحيح المقا ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوت الامنا، ظالموں کے خوف کے بدلے میں امن و اطمینان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ سارے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ہر مومن مومنہ کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پھر سے درود مل کے اللہم صل علی محمد وآلہ واجعل لی یدا علی من ظلمنی ولسانا علی من خاصمنی، جو مجھ پر ظلم کرے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما دے۔ وظفرا بما عاندنی، جو دشمنی رکھے اس پر کامیاب ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ وہب لی مکرا علی من کایدنی وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني۔ اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل۔ پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ وَأُكَافِي مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے صلہ رحم کروں۔ وَأُخَالِفَ مَنْ اغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، جو میری غیبت کرے میں اس کا بہترین ذکر کروں۔ وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَ وَأُغْضِي عَنِ السَّيِّئَةِ۔ اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين، مجھے متقین کی زینت کا لباس پہنا دے۔ في بسط العدل وكظم الغيظ، غصے کو روکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبہ، دوسروں کے عیوب چھپانے کی توفیق عطا کر دے۔ ولین العریکہ وخفض الجناح، کندھوں کو جھکانے کی تواضع کی توفیق عطا کر دے۔ وحسن السیرہ وسکون الریح وطیب المخالفہ والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز، میں حق بات کہوں چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ واستقلال الخیر وإن كثر من قولی، اپنی نیکیوں کو بہت کم سمجھوں چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ واستکثار الشر وإن قل من قولی وفعلی، اپنے گناہوں کو بہت زیادہ شمار کروں چاہے بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو۔ وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل اوسع رزقك علي اذا كبرت، جب بڑھاپے میں پہنچ جاؤں تو اس وقت کم از کم میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ واقوى قوتك في اذا نصبت، جب خستہ حال ہو جاؤں تو میرے اعضاء و جوارح میں ہمت عطا کر دے۔ ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، مجھے عبادت کی سستی میں مبتلا نہ کر دینا۔ ولا العمى عن سبيلك، اپنے راستے سے نابینا نہ کر دینا۔ ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك، پروردگار جو تیرے ساتھ ہے میں اس سے جدا نہ ہو جاؤں، جو تجھ سے جدا ہے میں اس کے ساتھ نہ ہو جاؤں۔ اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ میں تیرے غیر سے مدد طلب کرنے لگوں۔ ولا بالخضوع للسؤال غيرك إذا افتقرت، یا فقیری میں ایسے مبتلا نہ کر دینا کہ تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھک جاؤں۔ ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعل لي ما يلقي الشيطان في روعي
من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر أو ما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحساء لمننك. اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. پروردگار کوئی اور مجھ پر ظلم نہ کر دے جبکہ تو میری دفاع سے طاقت رکھتا ہے. ولا اظلمن وانت القادر على القبض مني، نہ میں کسی اور پر ظلم کر دوں جبکہ تو مجھے روکنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. ولا اضلن وقد امکنتک ہدایتی، پروردگار میں گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ تو میری ہدایت کا امکان رکھتا ہے. ولا افتقرن ومن عندک وسعی، اور میں فقیر نہ ہو جاؤں تب کہ تیرا رزق کی بہت وسعت ہے. ولا ادغین ومن عندک وجدی، اللهم الى مغفرتك وفدت والى عفوك قصدت والى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك، میرے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں کہ میں معافی کا طلبگار اور مستحق بن سکوں. وما لي بعد ان حكمت على نفسي الا فضلك، یہاں تک کہ تیرا فضل میرے شامل حال ہو جائے. وصل على محمد وآلہ وتفضل علی اللہم وانطقنی بالہدی، میں جب بھی بات کروں ہدایت کے ساتھ بات کروں. والہمنی التقوی، مجھے تقوی کا الہام عطا فرما دے. ووفقنی للتی ہی ازکی واستعملنی بما هو ارضی. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد، میری معیشت میں میانہ روی عطا فرما دے. واجعلنی من اہل السداد، دلیلوں کے ذریعے میری رہنمائی فرما دے. ومن ادلۃ الرشاد ومن صالح العباد، مجھے اپنے صالح بندوں میں قرار فرما دے. وارزقنی فوز المعاد، قیامت کی کامیابی عطا فرما دے. وسلامت المرصاد، اللهم خذ لنفسك من نفسی ما يخلصها وابق لنفسی من نفسی ما يصلحها، فإن نفسی هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت، پروردگار جب میں غمگین ہو جاتا ہوں تو ہی تو میرا سہارا ہے. وأنت منتجعی إن حرمت، اور اگر محروم کر دیا جاؤں تو ہی تو میرا آسرا ہے. وبك استغاثتي إن كرست، وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير، فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدى وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله وادر عني بلطفك، اپنے لطف سے ہر مشکل میں میرا دفاع فرما دے. واغزنی بنعمتک، اپنی نعمتوں سے مجھے غذا عطا فرما دے. واصلحنی بکرمک، اپنے کرم سے میری اصلاح فرما دے. ودوانی بصنعک واظلنی فی ضراک وجلل لی رضاک ووفقنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا
ولا ترد دعائی علی ردا، پروردگار میری دعا کو رد نہ فرما دینا. فإنی لا اجعل لک ضدا، اس لیے کہ میں تیرا کسی کو شریک نہیں قرار دیتا. ولا ادعو معک ندا. اللہم صل علی محمد وآلہ وامنعنی من السرف، مجھے اسراف سے بچا لے. وحسن رزقی من التلف، میرے رزق کو ضائع ہونے سے بچا لے. ووفر ملکتی بالبرکت فی، اور اس میں مجھے برکت عطا فرما دے. وآسب بی سبیل الہدایہ للبر فیما انفق منہ. اللہم صل علی محمد وآلہ واکفنی مؤونۃ الاکتساب وارزقنی من غیر احتساب، مجھے بے وہم و گمان رزق عطا فرما دے. ولا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اسرا تبعات المکسب. اللہم فاطلبنی بقدرتک ما اطلب واجرنی بعزتک مما ارہب. اللہم صل علی محمد وآلہ وصن وجہی بالیسار ولا تبتذل جاہی بالاقتار فاسترزق اہل رزقک واستعتی شرار خلقک فافتتنا بحمد من اعطانی وابتلی بذم من منعنی فأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله ونبهنی لذکرک فی اوقات الغفلہ، جب میں غفلت میں ہوں تو اپنے ذکر سے مجھے انتباہ فرماتے. واستعملنی بطاعتک فی ایام المہلہ، اگر فراغت کے اوقات ہیں میرے پاس تو اسے اپنی اطاعت میں لگا دے. وانہج الی محبتک سبیلا، اپنی محبت کے راستے کو میرے لیے آسان بنا دے. سہلۃ اکمل لی بہا خیر الدنیا والآخرہ. اللہم صل علی محمد وآلہ كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبل وأنت مسل على أحد بعد. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. محمد دعا اپنے اختتام کو پہنچی اور حسب روایت اور حسب طریقہ اور دعا کی قبولیت کے لیے دو جملے مصائب کے، تاکہ آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں یا کم از کم دل مغموم ہو جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. مولا سید سجاد علیہ السلام خوف خدا سے روئے یا اپنے بابا کے غم میں 35 سال تک روئے. دیکھیں عزاداری کے جو دن گزرے ہیں، امیر المومنین کی شہادت کے، آپ نے مصائب میں گریہ کیا ہے، مجلس میں، اعمال میں، تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی تھکن محسوس ہو رہی ہو آہستہ آہستہ، لیکن میں نے اس کا نام لیا ہے جو 35 سال تک روتا رہا تھا اور رونے میں انہوں نے تھکن محسوس نہیں کی تھی، مستقل گریہ فرمایا. اب مولا سید سجاد کے مصائب ہی اتنے ہیں، میں سوچ رہا تھا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، وقت بھی نہیں ہے، 2 جملے خالی. میں 3 منظر آپ کو سنا دیتا ہوں، الگ الگ 3 منظر جو ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتے ہیں. مسلم کوفی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا اور اہل بیت کا لٹا ہوا حرم کوفہ آ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک جوان کہ جس کے گلے میں خاردار توق تھا. توق کے مصائب سن لیجئے بس، پھر کبھی اور ہتھکڑی کے مصائب، کبھی بیڑی کے مصائب سناؤں گا. کہ میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کی گردن میں خاردار توق ہے، اور کوفہ پہنچنے تک، کربلا سے کوفہ کا راستہ 3 دن میں طے کیا تھا اہل بیت اطہار نے. بعض روایتیں کہتی ہیں 2 دن میں. 2 یا 3 دن کے بعد کا اثر یہ تھا کہ اس جوان کی گردن سے خون جاری تھا. یہ کوفہ کے بازار میں میں نے دیکھا تھا. کوفہ کے بازار میں میں نے دیکھا، مسلم کوفی کہہ رہا ہے جوان کی گردن میں توق، اس کی گردن سے خون جاری تھا. یہ پہلا منظر ہو گیا. پھر کوفہ کی قید ختم ہوئی، مولا شام تشریف لے گئے. خاردار توق تو گردن میں باقی تھا. یہ جو توق گردن میں باقی تھا یہ 1 سال تک باقی رہا.
جب رہائی نصیب ہوئی تو ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، بیڑیاں کھل گئیں، لیکن توق اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اسے کاٹنا پڑا تھا، اور جب توق کو کاٹا گیا تھا تو گردن کی سفید ہڈی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب 2 دن بعد خون ہوگا تو 1 سال بعد گردن کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا منظر سن لیا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اب تیسرا سنا دو۔ قید نبھا کر مدینے واپس پہنچے، چچا محمد حنفیہ نے دیکھا، آگے بڑے، گلے ملنا چاہا، کہ چچا آہستہ، چچا کہ چچا گلے میں خاردار توق کا زخم اب تک ہے چچا۔ ایک آخری جملہ اور کہہ دوں، محمد حنفیہ نے گلے ملنا چاہا، یہ تو فوراً بات تھا نا، رہائی کے کچھ دنوں بعد مولا مدینے پہنچے تھے، کہ چچا آہستہ۔ 35 سال بعد کا ایک اور منظر، محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے، کسی نے سوال کیا کہ بابا کی گردن میں خاردار توق کا زخم، میرا بیمار امام دنیا سے گیا، خاردار توق کے زخم کے ساتھ گیا، لیکن اپنے توق پر کبھی گریہ نہیں کیا۔ جب کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، کہا اچھا میری بھوبی زینب کی چادر نہیں تھی، شرابی کا دربار تھا، سیدے سجاد۔ پروردگار تجھے زخمی قلب سید سجاد کا واسطہ ہے، مولا کے غلاموں میں ہمارا نام شامل فرما۔ ہم مولا کے عزادار ہیں، مولا کے عزاداروں میں، اور اس عزاداری کے صدقے میں ان کی دادی، ان کی جدہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پروردگار رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اگر تو نے اب تک بھی ہمارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نہیں لکھا تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور میرے بیمار امام سید سجاد کا واسطہ ہم سب کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما دے۔ ہم نے دعائے مکارم الاخلاق پڑھی ہے، تھوڑا سا معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، بہترین اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو گناہوں سے بچانے کی، پاک نیت رکھنے کی، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی ان تمام اعضاء کو توفیق عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ حقوق العباد، حقوق اللہ دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ حاجتوں کو پورا فرما۔ یہاں مومنین کی مشکلات ہیں، کئی مومنین مجھ سے آ کے التماسی دعا کہتے ہیں، پروردگار جو مومن جس مشکل میں، بالخصوص کچھ جاب کی مشکل میں، کچھ کراچی کے مومنین انہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے، کچھ کڈنیپنگ کے ایسے واقعات ہوئے، پروردگار ایک ماں نے خاص دعا کے لیے التماس کی تھی، پروردگار اس ماں کے دکھی دل کو سکون عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کے واسطہ ہر مشکل میں جو مومن مبتلا ہے اس کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بیت محمد و آل محمد۔